پاکستان کے اندر ایک ایسا فتنہ فسادی کھڑا ہو گیا کہ جس نے پاکستان کے لیے کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے اور اس نے اس کام کو کیا نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت جس طرح ڈوب رہی تھی اور ڈبو دی گئی، آج اگر پاکستان کے وہ ناراض دوست ممالک جو پاکستان کے اندر پھر سے بھاری انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کی معیشت کو پھر سے سنبھالا دینے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، آج دیکھیں کہ یہ فتنہ پھر 2014 والی پوزیشن میں آ گیا۔ آپ دیکھیں چائنا سمیت عرب ممالک اور دیگر دوست ممالک آج پاکستان کے لیے کیا ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کے لیے عملاً کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مارشل لا لگ جائے ملک کے اندر، مجھے کیا۔ یہ پہلی بات نہیں، پہلی دفعہ اس نے ایسی بات نہیں کی۔ اس نے سول نافرمانی کی بات کی، اس نے پاکستان کے اندر صدارتی نظام کے لیے کوششیں کی۔ اس شخص نے حکومت میں ہوتے ہوئے امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ ہم نے القاعدہ کو ٹریننگ دی۔ اس نے ایران میں بیٹھ کر پاک سرزمین کو ان کے خلاف استعمال ہونے کا اعتراف کیا۔ اس شخص نے پاکستان کے اندر بیٹھ کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اسمبلی میں کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ سمیت سینکڑوں لوگوں کو، پاکستانیوں کو ہمارے ادارے نے بھاری قیمت پر بیچا۔ اگر اس وقت لگام دے دی جاتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ حکومت سے ہٹا تو اس نے کہا کہ پاکستان پر بم گر جائے، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، پاکستان کا نیوکلیر محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ باتیں کون کرتا ہے؟ کبھی کوئی محب وطن سیاسی لیڈر، قومی رہنما اس طرح کی گفتگو کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے تنقید کی ہے اصلاح کے لیے، ہم نے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے اصلاح کے لیے، ہم نے کوئی مسلح جدوجہد نہیں کی۔ ہم نے پہاڑوں پر چڑھے لوگوں کو، ہم نے دیگر مسلح گروہوں کو پاکستان کے اندر غیر مسلح آئینی جدوجہد کے لیے ایک قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے ہم نے ضرور ان کو راغب کیا۔ مگر آج جو شخص پہاڑوں پر چڑھے لوگوں کو اکسا رہا ہے اور پاکستان کے اندر ایک مسلح لوگوں کو منظم کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، یہ محب وطن لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور آج جو اعتراف کیا جا رہا ہے اداروں کی جانب سے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، بڑی اچھی بات ہے۔ خدا کرے جو کہا گیا کہ اگلے 15-20 سال کی اداروں کی قیادت جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے کہ ہم کسی طور پر آئین سے ماورا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، تو آج بڑی تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ الطاف حسین کو پالنے کے بعد، الطاف حسین کے مائنڈ سیٹ کو دیکھنے کے بعد بھی جو عمران خان کو پالا گیا، ایک ایسے شخص کو جس کی سوچ یہ ہے کہ مسلح جتھوں کے ذریعے اپنی باتوں کو منوایا جا سکتا ہے یا مسلح
لوگوں کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا جا سکتا ہے یا مسلح لوگوں کے ذریعے لوگوں کو اداروں کے سربراہان کو بلیک میل کر کے اپنی باتیں منوائی جا سکتی ہیں. تو یہ آج بھی جو کوچنگ ہو رہی ہے اکا دکا لوگوں کی جانب سے، یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ ریاست سے کھیل رہا ہے. اور اگر الطاف حسین کا تو میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس کو پالنے والوں کو علم نہیں تھا کہ وہ ووٹ کے ذریعے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے یا مسلح لوگوں کو منظم کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے اداروں کو بلیک میل کرے گا. وہ تو کھلے عام بات کرتا تھا اور جناح پور کا نقشہ بھی پیش کرتا تھا. یہ میسنا اور یہ ایسا منافق شخص جو بولتا کم اور عمل الطاف حسین سے زیادہ کر رہا ہے. آج ادارے جواب دیں اس بات کا بھی کہ کیا اس شخص کو بار بار گنجائش دی جاتی رہے گی؟ کیا اس شخص کو، اور اگر پاکستان کے محب وطن لوگ، اور آج بھی ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ جو ہم نے بات کی اصلاح کے لیے اپنے اداروں کو، اپنی قوم کو، اپنی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا. اس پر ہمیں جن چیزوں کا غداری کے القاب سے لے کر دیگر انڈین نواز تک کہہ دیا گیا، تو آج تو انڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو اتنا پیسہ دو کہ پیسے کی کمزوری کی وجہ سے وہ جو کام کر رہا ہے وہ کہیں مدھم نہ پڑ جائے یا ناکام نہ ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کروڑوں نہیں، کروڑوں کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنے کروڑ خرچ ہو رہے. نہیں، اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور 5 سے 7 ہزار فی ممبر ایک شخص بچی یا بچے کو، لڑکے لڑکی کو دے کر روزانہ کی بنیاد پہ جو اس میں شامل کیا گیا اس خونی مارچ کے لیے. یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے اس دن میں سرپرائز دوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی. 70 سالہ بچے سنو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ریاستی اداروں کے لوگ کسی کے ایجنڈے پر کام کریں ریاست کو چھوڑ کے. ہوتا یہ ہے کہ جن کو آپ 5 سے 7 ہزار روپیہ دے کر لے کر جا رہے ہو، جب اسلام آباد پہنچیں گے تو ریاست پر چڑھائی کی بجائے وہ ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. چھوڑ دیا جاتا ہے. تو بھائی صاحب، کروڑوں کی چوری تیری پکڑی گئی نا، ثابت ہو گیا نا. ابھی تک تمہیں کسی نے پکڑا تو نہیں. جو 50 ارب کی چوری تیری پکڑی جا چکی ہے، اور ثبوت کے ساتھ بڑی چوری پہ تمہیں پکڑنے جا رہے ہیں، اور بندہ بنا کے اس جگہ رکھیں گے جو تم الزام اداروں پہ اعظم سواتی اور شہباز گل کے حوالے سے لگاتے رہے. ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے وہی بات کرنے کی. بہت شکریہ. صاحب، آپ نے عمران خان کے بارے میں کہا، فتنہ خان بھی آپ کی جماعت کا. چین اور دیگر دوست ملک پاکستان کے معاشی استحکام میں ہماری معاونت کر رہے ہیں. ماضی میں عمران خان کو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے پر روکا جاتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی. تنقید برائے اصلاح کے حامی ہیں، لیکن مسلح جتھوں کی مخالفت اور مذمت کرتے ہیں. عمران خان نے بہت مرتبہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور متعدد مواقع پر ملک مخالف بیانات دیے. عمران خان کو ہونے والی فنڈنگ اور ان کے مسلح جتھوں سے آگاہ ہیں. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.